میرے ساتھ جناب کرامت اللہ غوری صاحب تشریف فرما ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عارفہ. واہ، اللہ کا شکر ہے. آج کا دن بہت اہم ہے میرے لیے. آج ہی کے دن 24 برس پہلے میں نے کینیڈا میں قدم رکھا تھا ایز لینڈڈ امیگرنٹ. کیا بات ہے جی. آج 24 سال ہو گئے پورے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 ستمبر 2 ستمبر 2 ستمبر کو 24 ایئرز ہوئے آپ کی کینیڈا کے ارائیول میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو مستند صائب فیصلے کیے ہیں ان میں یہ ایک فیصلہ ہے. بہترین فیصلہ ہے. بہترین فیصلہ اس لیے کہ میں بلکہ بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے اسپانسر کیا جب میں ترکی میں سفیر تھا. تو انقرہ میں جو کینیڈا کا سفیر تھا وہ کوبیک کا تھا. اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا کرامت اللہ تم کینیڈا کیوں جا رہے ہو، کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہاں اس کا نام تھا، یہاں تو ایک ایسے ملک کا شہری ہے، باشندہ ہے جہاں ہر چیز قاعدے قرینے سے ہوتی ہے. میں بدقسمتی سے ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کوئی شاید ہی کوئی چیز قانون اور قاعدے سے ہوتی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اب ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے والا ہوں، 1.5 برس میرا رہ گیا ہے. تو میں ایک ایسے ملک میں نہیں رہ سکتا جہاں کی فضا میں فکر اور سوچ پر پابندی ہو. بڑی کمال کی آپ نے بات کی. آج میں ثناء اللہ بلوچ سے میری بات ہوئی اور میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے، پروونشل پارلیمنٹ بھی رہے، نیشنل پارلیمنٹ بھی رہے، آپ سینیٹر بھی رہے، اور آج آپ گلہ کرتے ہیں اس نظام کی خرابی کا. کیا وجہ ہے کہ آپ اس نظام کا حصہ تھے، آپ کی پوزیشن بھی مستحکم تھی، آج آپ کا کلین کے لحاظ سے بھی یو آر اسٹیبل. تو اگر آپ گلہ کر سکتے ہیں تو عام آدمی کیا کرے گا؟ آپ امبیسڈر رہے، آپ کا پریزیڈنٹ کے ساتھ ان تمام کے ساتھ تعلق رہا. واٹ از سم تھنگ دیٹ یو کوڈ ناٹ برنگ اے چینج ان دا سسٹم؟ وہ جو کہاوت سنی ہے نا تم نے عارفہ کہ ایک چنا پورے بھاڑ کو کہاں پھونک سکتا ہے. تو میں تنہا اپنی سطح پر انفرادی کوشش میری یہی ہے کہ میں اپنے معاشرے کی سوچ کو بدل سکوں. لیکن ہمارا مقابلہ اصل میں ایک ایسے نظام سے ہے جو پاکستان کی سرزمین میں اتنی گہری جڑیں پکڑ چکا ہے کہ اب اس کو جڑوں سے اکھیڑنا ایک جہاد کے مترادف ہوگا، ایک جہاد کے برابر ہے. اور میں عمران خان کی جو تعریف کرتا ہوں وہ اسی لیے، اس نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی. اس نے اپنی سیاسی دنیا چھوڑ دی، اس نے پاکستان کو پریفر کیا ٹو لیو ان پاکستان. اس نے اپنی سیاسی زندگی میں بہت غلطیاں کی، لیکن وہ سیاست میں آیا ہے ایک مشن لے کے، ایک مقصد لے کے. اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو غلاظت سے، کرپشن سے پاک کر دیا جائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں نے شاید کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا، مگر ان کو اتنا ڈرنک کر دیا گیا تھا کہ جب وہ طاقت میں آئے تھے نا تو آئی ڈونٹ نو کیا کر دیا تھا. حالانکہ عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے اور جس طرح وہ چیلنجز لے سکتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ریزائن کر دیتے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میں ہوں، نہ مجھے کوئی فیصلہ کرنے کی اہلیت ہے. آپ میرے ارد گرد جن لوگوں کو اپوائنٹ کرتے جا رہے ہیں، آپ اپنی مرضی کے لوگوں، تو میرا خیال ہے سسٹم زیادہ بہتر طور پہ ایکسپوز ہوتا اگر وہ یہ کر لیتے. تو اگر وہ یہ کر لیتا، اور تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر خود بھی پھینٹ چڑھ گئے اپنی خواہشات کی. کر لینا چاہیے تھا. لیکن دوسری صورتحال یہ ہے عارفہ، تم نے مولانا ابوالعلا مودودی کا نام تو سنا ہے جی، کہ وہ ہمارے عہد کے سب سے جید
عالم دین تھے. انہوں نے جب اپنی سیاسی پارٹی بنائی تو ان سے سوال کیا گیا کہ ایک عالم دین کیوں سیاست کے خاردار میں قدم رکھنا چاہتا ہے. اور مولانا کا جواب یہ تھا، اور میں مولانا کے اس فیصلے سے بالکل متفق ہوں. ان کا کہنا یہ تھا کہ نظام کو بدلنے کے لیے طاقت ضروری ہے، اقتدار ضروری ہے. عمران خان کے لیے بھی، عمران خان پر بھی یہی فکر، یہی سوچ حاوی رہی ہے کہ اس کو اس نظام کو پاک کرنا ہے، اس کو کرپشن سے صاف کرنا ہے. اور صفائی کے لیے ظاہر ہے کہ کرسی ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم جیسے لوگ بے اختیار کرسی میں تو آپ کو جو ان کے پاس کرسی تھی وہ تو ایبسلیوٹ بے اختیار کرسی تھی. یہ تو اب ہمیں معلوم ہے نا، اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عمران کے پاس کاش وہ تباہ کے اقتدار اسپیچ کر برائے دیتے، نام تھا، اختیار نہیں تھا. کاش وہ تباہ کے ایئر پہ اسپیچ کر دیتے. یہ ہونا چاہیے تھا، یہ آئیڈیل صورتحال ہوتی، آئیڈیل ہو جاتا، آئیڈیل صورتحال ہوتی. میرا سر آپ سے یہاں پر ایک کوشچن آتا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت کی صورتحال آپ کو جو نظر آ رہی ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آج میں اپنی آج کی آنکھوں دیکھی گفتگو، آنکھوں دیکھا حال اور کانوں سنی گفتگو پہ بیس کرتے ہوئے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ بلوچستان کی اسمبلی میں، کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کی تعداد ساری 3.6% آف پاکستان پاپولیشن ہے. بلوچی افغانستان میں بھی ہے، بلوچی ایران میں بھی ہیں، بلوچی سندھ میں بھی ہے، 40% سندھ میں آباد ہیں. مگر جو یہ دہشت گردی کہا جاتا ہے کہ بلوچستان سے آتی ہے، مگر اگر بلوچستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس علاقے کے لیے؟ نہیں، ان کا یہ بیانیہ حقیقت پر مبنی ہے کہ بلوچوں کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے، ان کے غصب کیا گیا، ان کے حقوق کو غصب کیا گیا ہے. میں یہ اصطلاح استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن درست ہے یہ بات کہ ان کے حقوق کو غصب کیا گیا اور ان پر اپنے نظام کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھو، پاکستان وفاق ہے، فیڈریشن ہے، اور فیڈریشن کی تعریف یہ ہے کہ فیڈریشن میں زیادہ اختیارات صوبوں کے پاس ہوتے ہیں، کم اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں. یہی وفاق کا حسن بتایا جاتا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں صوبوں کے حقوق تو آہستہ آہستہ رفتہ غصب کر دیے گئے، اور وفاق طاقتور سے طاقتور ہوتا رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست پر، پاکستان کی سیاست پر پاکستان بنانے والے کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے فوج حاوی ہوتی گئی، فوج مسلط ہوتی گئی. اور فوج چونکہ مرکز کی ہے، لہذا مرکز کا اقتدار طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا اور صوبوں کے اختیارات کم سے کم ہوتے گئے. بلوچستان کے ساتھ تو صریحاً زیادتی ہوئی ہے. دیکھو، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، لیکن رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے. اگر بلوچستان کے معدنی وسائل کو، قدرتی وسائل کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا جس طرح سے استعمال کرنا لازمی تھا، ضروری تھا، تو بلوچوں کے ہاں یہ احساس کمتری پیدا نہ ہوتا، ان کو یہ احساس محرومی نہ پیدا ہوتا. مثال کے طور پر میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جب 1970 کے عشرے میں
کویت میں اپنے سفارت خانے کا کاؤنسلر تھا. 78 میں میں گیا تھا وہاں اور 81 تک میں وہاں رہا تھا. اس دوران کویتی بار بار ہم سے یہ فرمائش کرتے رہے کہ بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے، اتنی زمین ہے وہاں پر، لیکن پانی کی کمی ہے. بلوچستان میں میٹھے پانی کی کمی ہے. کویتیوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنے خرچے پر، اپنے طور پر ویلز لگائیں گے، نہیں، سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کا پلانٹ لگائیں گے. دیکھو کویت اور دوسرے خلیجی ممالک میں میٹھا پانی کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ انہوں نے ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائے ہوئے ہیں. ڈی سیلینیشن پلانٹ کا سے ایک تو آپ کو ثمر یہ ملتا ہے نمک بنا سکتے ہیں کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. نہیں، اس کا جو رن ڈاؤن بینیفٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو سستی بجلی مہیا ہو جاتی ہے. سستی بجلی، کویتیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم بلوچستان میں ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائیں گے اور اس کے پانی سے زمین پر چراگاہیں بنائیں گے تاکہ وہاں مویشی پالے جا سکیں. کویت اور دوسرے خلیجی ممالک تمہیں معلوم ہے کہ گوشت کھانے کے بہت شوقین ہیں اور وہ بھیڑیں منگواتے ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے. تو میرے کویتی دوست مجھ سے یہی کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم ہزاروں میل کی دوری سے جہازوں پر جانور منگواتے ہیں، یہاں سے منگوا لیں گے. اب اگر بلوچستان میں چراگاہیں ہوں گی تو بلوچستان تو ہم سے ملا ہوا ہے. مگر پھر آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کیا؟ میں ایگزیکیوشن میرے ہاتھ میں نہیں تھا. مگر آپ کروا تو سکتے تھے. میرے ہاتھ میں تو یہ تجویز پیش کرنا تھا اور میں بار بار کرتا رہا. بار بار حکومت کو یہ تجویز کویتیوں کی پیش کرتا رہا کہ ریفیوز کیوں کرتے تھے وہ؟ ریفیوز ویسٹڈ انٹرسٹ. واٹ واز دی ویسٹڈ انٹرسٹ؟ اس لیے کہ بلوچستان کو وہ اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتے تھے اور بلوچستان کے ساتھ ہم نے عوام کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ ہم نے ان کا سرداری نظام جوں کا تو رہنے دیا. اور سرداری نظام بلوچستان کا استحصال پر مبنی ہے. میں نے شاید کہ کسی پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ برطانیہ کی ایک صحافی تھی سلویا نورس. وہ آ کے نواب اکبر بگٹی کے ڈیرے میں 1.5-2 برس رہی تھی اور اس کے بعد اس نے اپنے تجربات اور مشاہدات پر مبنی ایک کتاب لکھی ہے جو پڑھنے کے قابل ہے. اس کتاب کا عنوان ہے ٹائیگرز آف بلوچستان. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میری تو آنکھیں روشن ہو گئی تھیں. میری سمجھ میں آیا تھا کہ بلوچستان کا قبائلی نظام، سرداری نظام کس قدر استحصالی ہے. تو ہمارے تو جو با اختیار حلقے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، وہ بزور اپنی طاقت کو منواتے رہے ہیں اور آج بھی منوانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان میں جو انتشار ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو بے چینی نظر آتی ہے، یہ جو اضطراب نظر آتا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ جن کے پاس اقتدار ہے وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر اپنے اختیار کو منوانا چاہتے ہیں، حالانکہ دیکھ چکے ہیں کہ اس طاقت کے استعمال کا بیجا استعمال کس طرح سے پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے پر منتج ہوا. بہت شکریہ. میں سر آپ نے مختلف چیزوں کا آلریڈی تذکرہ کر چکے ہیں. پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اور جس کو ڈسکوالیفائی کرنا ہوتا ہے زبردستی اس کو، وہ کیا پروفیسر کا کیا چکر شروع ہو گیا؟ اگر آپ وضاحت وہ تو میں یعنی جب سے میں نے وہ پڑھا ہے سر،
کیس ہمارے ساتھ شیئر تو کریں. انتہائی رنج ہو رہا ہے کہ میری جامعہ، میری کراچی یونیورسٹی جس سے میں فارغ التحصیل ہوا ہوں، اس کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ وہ اب جرنیلوں کے کہنے پر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی وکالت کی ڈگری کو منسوخ کر دیتی ہے، یہ الزام لگا کر کہ انفیئر مینز استعمال کیے گئے. جج کا نام ہے طارق جہانگیری، اور اس کے لیے مگر آپ کو پتہ ہے اس کے اگینسٹ پٹیشن بہت پہلے بھی دائر کی گئی تھی. نہیں تو دائر کرنے والے کون تھے؟ نہیں ایک عام آدمی تھا جس نے ایک عام پٹیشن آدمی دائر تھا، عام آدمی تھا نا. وہ عام آدمی کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ پروردہ تھا ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا، جس نے طارق مگر جہانگیری پر انٹیلیجنس ایجنسیز اب طارق صاحب کی اتنی بیری کیوں ہوئی ہیں؟ کیا انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی کے اگینسٹ کوئی بیان دے دیا ہے نہیں، یا وہ کیا ان کی کوئی پرموشن ڈیو؟ طارق جہانگیری ان 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو درخواست دی تھی کہ ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان کے خلاف، ان کے کنبے کے خلاف، ان کے خاندان کے افراد کے خلاف تصویریں بنائی جاتی ہیں، حربے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے تاکہ ججوں کے فیصلے کو متاثر کیا جا سکے. لیکن طارق جہانگیری کے معاملے میں جو کراچی میں غنڈہ گردی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں میں تو اپنا سر پیٹ رہا ہوں. کیا ہوا یہ کہ سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہونی تھی سنیچر کو 31 اگست کو، اور کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کا فیصلہ صرف اسی وقت قابل عمل ہوتا ہے جب سنڈیکیٹ مشترکہ طور پر جوائنٹلی کسی فیصلے کے حق میں صادر کرے. ایک پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد جو بائیو کیمسٹری کے پروفیسر ہیں اور کیمبرج یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ وچ ہنٹ ہے، یہ وچ ہنٹ ہے اگینسٹ طارق جہانگیری کے خلاف. ان کی ڈگری پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ غلط کام ہے. لہذا سنیچر کی صبح کو وہ اپنے گھر سے نکلے، ان کو اغوا کر لیا گیا، ان کو پولیس نے اٹھا لیا تاکہ وہ اس میٹنگ میں پہنچ نہ سکیں اور فیصلے کو متاثر نہ کر سکیں. اس لیے کہ اگر وہ مشترکہ فیصلے کے خلاف ووٹ دے دیتے تو مشترکہ فیصلہ نافذ العمل نہ ہوتا. لہذا 8 گھنٹے تک ان کو 3 مختلف پولیس تھانوں میں پھرایا گیا. ایک پروفیسر جو صاحب علم باقی لوگ سنڈیکیٹ کے لیے اکٹھے تھے، ان سب نے طارق جہانگیری کے اگینسٹ فیصلہ دے دیا، طارق جہانگیری کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ ان کی ڈگری مشکوک ہے، اور مشکوک اس لیے ہے کہ انہوں نے انفیئر مینز استعمال کیے ہیں. کیا حال ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں رونے کو جی چاہتا ہے کہ ملک کو کس حال پہ پہنچا دیا ہے. کھلی غنڈہ گردی ہو رہی ہے. شرفا کے لیے شرافت کا بھرم رکھنا اس ملک میں مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غاری صاحب. ایوری منڈے کو ہم آپ کی ان سے ملاقات کروایا کرتے ہوتے ہیں. کوئکلی ہمیں بتائیے گا بلوچستان کے حوالے سے. آج میری ملاقات جو ہوئی ثناء اللہ بلوچ کے ساتھ ہوئی، انہوں نے ایک لفظ کہا جو آپ انٹرویو پہ سن بھی سکیں گے، جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ وہ تو چاہتے تھے there was a time، قائد اعظم کے بعد کا ٹائم تھا کہ وہاں پر یہ جو ٹرائبس میں جیسے انڈیا نے ختم کیا نا، نوابوں کا سلسلہ، سرداروں کا سلسلہ ختم کرنا چاہتے تھے، مگر سینٹر نے نہیں ختم ہونے دیا اور بیوروکریٹس نے آپ کے نہیں ختم ہونے دیا. کچھ آپ کے نوٹس میں ایسی بات ہے؟ بیوروکریٹس
بھی اس گناہ میں شامل ہیں. میں بیوروکریٹس کا دامن پاک اور صاف نہیں دیکھتا. میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بیوروکریٹ شامل. ہوا یہ کہ پاکستان بننے کے بعد، پاکستان تو نوزائیدہ مملکت تھی نا، ہمارے فوج کے افسران وہ برطانیہ کے تربیت یافتہ تھے، ہماری بیوروکریسی کے افسران وہ بھی برطانوی نظام کے تربیت یافتہ تھے. لہٰذا وہ اپنے مزاج کو، اپنے نظام کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹانے کے بعد، اور میں پچھلے پروگراموں میں کہتا آیا ہوں کہ لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹایا یوں گیا تھا کہ وہ جاگیرداری نظام کی راہ میں جاگیردار ان کو اپنی راہ کا پتھر سمجھتے تھے، لہذا ان کو ہٹانا ضروری تھا. اس کے بعد جو پاکستان کی ریاست پر حکمراں ہوئے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کا دستور، ان کا رویہ منوعاً وہی تھا جو تقسیم سے پہلے 1946 تک پنجاب پر یونینسٹ پارٹی کی حکومت کا رویہ رہا تھا. یونینسٹ پارٹی کن کی تھی؟ پنجاب کے مسلمان جاگیرداروں کی اور ہندو بنیوں کی. بھی تھے اس میں ہندو بنیوں کی. تو ہندو بنیے تو وہ چلے گئے ہندوستان، وہ صرف جاگیردار رہ گئے، اور جاگیرداروں نے پھر نظام کو پوری طرح سے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا. تمہیں یاد ہوگا کہ مسلم لیگ میں تو توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد ریپبلکن پارٹی بنی، اور ایوب خان نے اپنے دور میں چاروں صوبوں کی علیحدہ اکائی ختم کر کے 1 یونٹ بنا دیا، اور 1 یونٹ کی حکومت کی سربراہی کس کو ملی؟ ریپبلکن پارٹی کی سربراہ کو. ڈاکٹر خان صاحب جو خان عبد الغفار خان کے بھائی تھے، وہ ریپبلکن پارٹی کے لیڈر تھے، اور وہی 1 یونٹ کے چیف منسٹر بنے. تو پاکستان پر تو شروع سے صوبوں کے حقوق کم کرنے کی کوشش کی گئی، اور مرکز کو زیادہ سے زیادہ بااختیار، زیادہ سے زیادہ مضبوط اور با اقتدار بنانے کے منصوبے پر کام ہوا. اور اس کا نتیجہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فوج کسی طرح سے سیاست سے اپنے آپ کو بے دخل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اخلاقی زوال کی انتہا ہے عارفہ. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک بیٹا، ہمارا ایک پاکستانی فرزند دنیا کی سب سے بڑی، سب سے پرانی، سب سے موقر یونیورسٹی کا چانسلر بننے جا رہا ہے. اس کے عمران خان کی کامیابی کے امکانات سب سے زیادہ ہیں. جتنے بھی امیدوار ہیں، جن میں امیدواروں میں برطانیہ کے 2 سابق لیٹر لکھ دیا وزرائے اعظم شامل ہیں. عمران خان کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے مسلم لیگ نواز کے لوگ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو خطوط بھیجے. آئی نو سر، یہ مورلی ویک کمیونٹی ہے. نہیں، ویک نہیں، یہ کمینگی ہے عارفہ، یہ کمینگی ہے. اپنے ملک کی بےزتی کرنے کی انہوں نے ان کے منہ پر تماچا مار دیا اس درخواست کو مسترد کر کے. آکسفورڈ نے، عمران خان کی آکسفورڈ نے بھی ان کی درخواست کو مسترد نہیں کیا. عمران کی درخواست کو تو مسترد نہیں کیا، لیکن عمران کے خلاف جو انہوں نے خطوط بازی کی تھی، انہوں نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسترد کیا ہے. نہیں، وہ اس کو درخور اتنا نہیں سمجھتے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. ایگزیکٹلی، مسترد نہیں کیا. ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ مسترد کیا ہے، وی ڈونٹ نو. مگر میں ایک بات کا اظہار ضرور کرنا چاہتی ہوں، اور میں برملا اس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ کینیڈا میں رہتے ہوئے آپ اپنے رائٹس کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ نمبر ایک دوگلا پن ہماری کمیونٹی میں اتنا زیادہ ہے کہ ایکس کے اوپر ٹویٹر ایکس کے اوپر بہت سارے اکاؤنٹ مردوں کے ہیں جو انہوں نے عورتوں کے نام پہ بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ جو لینگویج یوز کرتے ہیں آئی گارنٹی وہ زبان عورت کی زبان نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی بھی انٹلیکچوئل گفتگو آپ کو نظر نہیں آتی، آپ اپنے لباس سے، اپنی گفتگو سے اپنے خاندان کی پکڑ ضرور دیتے ہیں۔ وہ کسی نے کسی سے کہا نا کہ تم پیارے تو تم بڑے لگ رہے ہو، ڈریس اپ بھی بہت پر بولنا نا، جو ہی تم زبان کھولو گے تم اپنے خاندان کا پتہ دو گے۔ آئی فیل سو سوری کہ ایکس کے اوپر جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے، رومن انگریزی کا استعمال کیا جاتا ہے، آپ اردو میں لکھ لیا کریں، یا پھر وہ جو گندی زبان آپ کی بازاری، یعنی میں نے اپنی زندگی میں سنا ہوا ہے کہ اگر میری آنکھیں کوئی گندی چیز دیکھیں یا میری زبان سے کوئی گندے لفظ ہوں یا میرے کان کوئی بری چیز سنیں یا جان بوجھ کے سنیں تو میں اس کے لیے آنسریبل ٹھہرائی جاؤں گی۔ مگر انتہائی گری ہوئی زبان جو استعمال کرتے ہیں، آپ اپنی والدہ کی پہچان دیتے ہیں، آپ اپنے والد کی پہچان دیتے ہیں، وہ لوگ جو اتنی غیر شائستہ، غیر مہذب اور گری ہوئی زبان استعمال کرتے ہیں۔ عارفہ تم نے وہ 3 بندروں کی کہانی تصویر دیکھی ہے نا؟ سی نو ایول، ہیئر نو ایول، اسپیک نو ایول۔ اور یہ جو سی نو ایول، بری چیز کو مت نہ دیکھو، اور میں نے نو ایول، بری چیز کو مت سنیے، اینڈ اسپیک نو ایول، برا مت بولیے۔ آپ نے بندروں کی مثال دی، میں قرآن کی مثال دیتی ہوں۔ قرآن کے بیچ میں بھی یہی چیز ہے، مت برا بولو، کیوں میں زبان، میری زبان آنسریبل ہے، میری آنکھیں آنسریبل ہوں گی، میرے کان آنسریبل ہوں گے، میرے ہاتھ آنسریبل ہوں گے۔ غالب نے کہا تھا نا کہ نہ سنو گر برا کہے کوئی۔ بہت شکریہ۔ اور میری مرحومہ شاعرہ نے جو شعر کہا تھا نا، وہ حرف آخر ہے، ارشاد۔ سبھی تھے اعلیٰ نسب، خوش لباس تھے سب لوگ، سبھی تھے اعلیٰ نسب، خوش لباس تھے سب لوگ، کھلی زبان تو لوگوں کا خاندان۔ کیا بات ہے صاحب، کھلی زبان، اعلیٰ نسب بھی تھے، اعلیٰ نسل بھی تھے، مگر یہ جو ہم جب گفتگو کرتے ہیں نا زبان سے، وہاں ہم اپنے خاندان کا پتہ دیتے ہیں، ہم اپنی تعلیم کا پتہ دیتے ہیں، ہم اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہماری ذہنی سوچ کیا ہے۔ مولا علی کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے رہتا ہے۔ بہت خوبصورت ہے، تو میں آج کا قطع ہو جائے، آج کا قطع سن لو۔ یہ جو کراچی میں پروفیسر کی بے حرمتی ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ کردار کشی عام ہے دستور سیاست، کردار کشی عام ہے دستور سیاست میں۔ جمال صاحب سن رہے ہیں آپ؟ کردار کشی عام ہے دستور سیاست، اس کام کو کرتے ہیں سبھی اہل رسالت، اس کام کو کرتے ہیں سبھی اہل رسالت، شر شیوہ شیطان ہے پہچان ہے اس کی، شر شیوہ شیطان ہے پہچان ہے اس کی، شاگرد ہیں اس کے جو رکھیں اس میں مہارت، شاگرد ہیں شاگرد ہیں اس کے جو رکھیں اس میں مہارت۔ بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی بات چیت کرائی۔ اسٹے ٹیونڈ، ویل کم بیک ود سم تھنگ ایلس۔